بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر آ رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ رمضان کے اندر سب سے بڑا فرض کیا ہے جسے ادا کرنا چاہیے۔ رمضان میں صبح سے شام تک بھوکا رکھ کے اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کو روزے رکھواتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، لعلکم تتقون، تقویٰ سکھانا مقصد ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں تقویٰ کس چیز کے لیے سکھایا جاتا ہے؟ اور رمضان کے اندر قرآن کریم نازل ہوا ہے، تو رمضان میں قرآن اور تقوی کا کیا تعلق ہے؟ اور ان دونوں کو اگر آپ ملائیں تو ایک اور چیز ملتی ہے، جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس چیز کا نام ہے تدبر۔ اللہ تعالیٰ نے تدبر جو ہے ہر مسلمان پر فرض فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ میں نے آپ کی طرف یہ بابرکت کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ اس کی آیات پر جو ہے لوگ تدبر کریں۔ اور اسی طرح تدبر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس بات کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تدبر ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اس تدبر کو سیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تدبر کا کیا مقصد ہے، تدبر کس طرح کرتے ہیں قرآن کریم پر، اسے سکھانے کے لیے الحمدللہ ہم نے اردو زبان میں روح القرآن انسائکلوپیڈیا مرتب کیا ہے، کیونکہ عربی زبان جو ہے ہر کوئی نہیں سیکھ سکتا، اور لیکن تدبر کا فریضہ جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اسے ادا کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ قرآن کریم کا ایک ایسا ترجمہ مرتب کیا ہے جس کے اندر ہر لفظ کا وہی ترجمہ ہے ہر جگہ پر جو اس کا اصل ترجمہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہم نے مرادی ترجمہ جو ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے جو راجع ترجمہ ہمیں ملتا ہے، اسے ہم نے بریکٹوں میں لکھا ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے سے جتنی بھی تفاسیر منقول ہیں ان تمام تفاسیر کو ایک ہی پیراگراف میں جمع کر کے اس طرح مرتب کیا ہے کہ لفظی ترجمے با محاورہ ترجمہ اور تفاسیر کو آپ ایک ساتھ ملا کر پڑھیں تو آپ بآسانی قرآن کریم پر تدبر کر سکتے ہیں اور نئے معانی و مطالب کو استنباط بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان میں زیادہ قرآن کریم پڑھنا مطلوب نہیں ہے، رمضان کے اندر مطلوب یہ ہے کہ آپ تدبر کریں، قرآن کریم پر تدبر کا فریضہ جو ہے یہ آپ ادا کریں، یہ اہم ہے۔ اسی مقصد کے لیے الحمدللہ ہم نے ایک گروپ بھی بنا دیا ہے جہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم تدبر کو سکھائیں گے، اور تدبر کے حوالے سے جو بھی سوالات آئیں گے قرآن کریم سے متعلق تو ہم اس کا انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے۔ اگر آپ کو تدبر کرنا آیا قرآن کریم پہ تو پھر قرآن کریم سے آپ کو شفا بھی ملے گی، قرآن کریم کی تاثیر بھی آپ کو حاصل ہوگی، قرآن کریم کی برکت بھی آپ کو حاصل ہوگی۔ صحابہ کرام 10 12 سال تک صرف ایک سورت پہ تدبر کرتے تھے، جب تدبر مکمل ہو جاتا تو اس خوشی کے اندر جو ہے وہ جانور ذبح کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بہت زیادہ قرآن کریم نہیں سکھاتے تھے، اور روزانہ چند آیات سکھاتے تھے اور ان کے اوپر جو ہے وہ تدبر کرواتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پہلے ایمان سیکھا اور بعد میں قرآن کریم سیکھا۔ آج یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو رٹ لیا جاتا ہے اور حفظ کر لیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہم نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن اگر آپ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں اور ان کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن کریم حفظ کرنا اور قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا ناکافی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر منافقی امتی قراء ہوا، میری امت میں سب سے زیادہ منافق جو ہیں وہ قراء حضرات ہوں گے۔ قاریوں کو جو ہے وہ منافق قرار دیا کیونکہ وہ عملی نفاق کا شکار ہوں گے جب تدبر کے ساتھ قرآن کریم کو نہیں پڑھیں گے۔ تو اس لیے تدبر کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کے لیے محنت کریں، روح القرآن انسائکلوپیڈیا کو منگوائیں اور اس کے اندر تدبر کرنے کا مکمل آداب موجود ہیں، اور کس طرح ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو پڑھتے تھے، تدبر کرنے کا کیا طریقہ ہے، وہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ موجود ہے، اور ہم انشاءاللہ جو ہے ایک ایک آیت کر یہ جو ہے گروپ میں بھی شیئر کر رہے ہیں اور وہاں پر بھی تدبر کرانا سکھا رہے ہیں۔ المیہ تو یہ ہے کہ آج کے ہمارے مدارس کے اندر جو ہے مساجد میں لوگ جو ہے تدبر کو بالکل اہمیت نہیں دیتے اور اسے پس پشت پھینک رکھا ہے اور اسے ایسے سمجھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ تدبر سب سے پہلا فریضہ ہے۔ قرآن کریم اگر آپ پڑھتے ہیں تو آواز کو خوبصورت بنانے اور تجوید و قراءت کو سیکھنے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ تدبر تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اس مقصد کو چھوڑ کر قرآن کریم کو تکلف کے ساتھ پڑھنے پر محنت کی جا رہی ہے، حالانکہ یہ مطلوب نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں سوال نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ضرور پوچھنا ہے کہ تم نے تدبر کے ساتھ قرآن کریم پڑھا تھا کہ نہیں،
خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت لگائیں گے کہ ان مسلمانوں نے قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ نہیں پڑھا تھا اور اسے چھوڑ رکھا تھا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. تو اس لیے تدبر کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیں، اور یہ وہ سب سے بڑی لذت ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ تدبر میں کتنے فوائد ہیں اور اس میں کتنی لذت ہے تو وہ سارا کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ تدبر میں مصروف ہو جائے. قرآن کریم پر تدبر کرنا اس سے بڑی حلاوت نہیں ہے اور اس سے بڑی عبادت نہیں ہے، اور قرآن کریم پر تدبر کرنے سے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مقصد معلوم ہوگا. اور آج تدبر نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہمیں برکت حاصل نہیں ہے، ہمارے معاملات حل نہیں ہو رہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں اور طرح طرح کی آزمائشیں ہیں. پہلے تدبر کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جاتا تھا تو الحمدللہ قرآن کریم سے ہر بیماری سے شفا مل جاتی تھی. آج تدبر کے ساتھ قرآن کریم کو نہیں پڑھا جاتا، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے باوجود بھی شفا نہیں ملتی، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے قرآن کریم سے علاج کی طرف نہیں آتے. تو قرآن کریم کی اگر آپ برکت کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ جو ہے تدبر کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیں، اس طرح جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا. اس رمضان میں عزم کر لیں کہ روزے رکھنے کے بعد ہم نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ قرآن کریم پر تدبر کرنا ہے، اور تو اس کے اوپر محنت کرنی ہے اور اس کے مطابق انشاءاللہ و تعالی اپنی زندگی بسر کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.